سب سے پہلے اخوانزادہ حسین یوسف زئی صاحب آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کر دیں. کہا جاتا ہے کہ سیاسی جماعتیں دہشت گردی کے معاملے میں ایک پیج پہ نہیں ہیں. پی ٹی آئی پر الزام ہے کہ جناب وہ تھوڑی سیریس نہیں ہے, اس اجلاس پہ نہیں آئی قومی سلامتی کمیٹی کے. چلے ان کے پاس تو تحفظ ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے ان کے لیڈر سے ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. آپ تو سارے باہر ہیں سر, اگر چلے جاتے تو بہتر جسچر نہیں تھا سر. بہت شکریہ سلمان بھائی. دیکھیں, جس طرح آپ نے کہا کہ دہشت گردی نہ آج کا مسئلہ ہے نہ کل کا مسئلہ ہے, یہ ایک طویل عرصے میں پاکستان میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ نام پہ بہت سارے آپریشنز بھی ہو چکے ہیں, بہت سارا ملٹری ایکشن بھی ہو چکا ہے ابھی تک, لیکن دہشت گردی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اب تحریک تحفظ عینی پاکستان اس پارلیمنٹ کو لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ مانتی ہی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اپنی تمہیدی کلمات میں کہا کہ سینیٹر احمد ولی خان صاحب کو کوٹ کر کے کہ آرمی چیف نے پرائم منسٹر کو مخاطب کر کے ہوا کہا کہ آپ لوگ ہمیں بارڈر پہ کیوں نہیں جانے دیتے, ہمیں اپنے سیاسی کاموں میں الجھایا ہوا ہے. تو آپ نے تو اس کو حکومت کے اوپر چارج شیٹ کا, وہ ٹھیک ہے حکومت کیا حکومت ہے, اس کی چارج شیٹ تو اپنی جگہ ہے, لیکن یہ میرے خیال میں جو سوال کرنے والا ہے اس کی اپنی ہی کارکردگی کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. اور جو جعلی طریقے کے ساتھ اگر آپ ایک ریاست کہ حلیے کو بگاڑیں گے اور وہاں پہ ایک ایسی نمائندہ حکومت بٹائیں گے جس کو عوام کی تائید ہی حاصل نہیں ہو, تو پاکستان اس طرح جلے گا جس طرح آج جل رہا ہے, جس کے ہم بلوچستان کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں. تو تحریک تحفظ پاکستان کا روز اول سے یہ موقف ہے کہ ہم اس پارلیمنٹ کو عوام کی حاکمیت کے اوپر سب سے بڑا ڈاکہ سمجھتے ہیں, تو اس کے ایسے کسی بھی کارروائی کا ہم حصہ نہیں بنتے. اور پھر کیا مولانا صاحب نے اس بات کی وضاحت بھی مزید کر دی جس سے ہمارے موقف کی تائید ہوتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ جب طاقتور لوگ یہ فیصلہ اپنے ہاں کر لیتے ہیں اور کچھ پالیسیز اور کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں, اس کے بعد پارلیمنٹ کے اس طرح کا اجلاس بلایا جاتا ہے, پھر وہ اپنا جو خطبہ ہے وہ آگے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر سیاسی رہنماؤں کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس خطبے کو اور ہماری اس پالیسی کو سیکنڈ کریں. تو میرے خیال میں یہ تو صحیح لا حاصل ہے اس جیسے مطلب ایک ایکسرسائز کے اندر. یوسف زئی صاحب میں آپ کا موقف سمجھ گیا. یوسف زئی صاحب اگر بات آگے بڑھنی ہے تو کہیں نہ کہیں سے شروع تو کرنی پڑے گی نا. آپ کو پارلیمنٹ لیجیٹیمیٹ لگتی ہے, اوکے, آرمی چیف تو منتخب ہے نا جی, وہ تو لیجیٹیمیٹ ہے, ڈی جی آئی ایس آئی تو ہے. آپ ان کے سامنے تو بات کریں سر, یہ ہارڈ اسٹیٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہارڈ اسٹیٹ سے کیا مراد ہے, یہ گورننس کا فقدان سے کیا مراد آپ لے رہے ہیں؟ آپ پوچھ تو سکتے تھے اگر ہوتے تو. سیاسی قوتوں سے ہم نے پہلے بھی اس پہ کبھی نہیں, ہم تو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھے بھی تھے, لیکن ان کا حال آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ کمیٹی کے اندر یہ کلیم کرتے تھے کہ آپ لوگ جو بھی ہمیں بتاتے ہیں ہم کہیں اور جا کے اس کو ڈسکس کر کے پھر آپ کو آ کے جواب دیں گے. تو ہم تو آپ ان کا پتہ ہے اس وقت پاکستان ایک مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اور اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے, آج مجھے بڑی افسوس ہوا جب میں اپنے کمانڈر ان چیف کو دیکھتا ہوں کہ وہ جب تقریر کر رہے ہیں تو الفاظ ہی ان سے صحیح ادا نہیں ہو پا رہے. ہم دعا گو ہیں ان کی صحت کے لیے, لیکن کیا پاکستان اس وقت جو سپریم کمانڈر ہے اس کی صحت بھی اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے کہ وہ اپنے جو آئینی منصب ہے یہ اور اس کے جو فرائض ہے وہ انجام صحیح طریقے سے دے سکے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس پہ ہمیں سوچنا ہوگا. دوسری بات, ہم تحریک تحفظ عینی پاکستان کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس ایشو کو پہلے بھی سیاسی قوتوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا, اور عید کے فوراً بعد اس امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں, جہاں پہ ہم ان ساری جمہوری قوتوں کو جو اس وقت جمہور کے اوپر یقین رکھتی ہو, جنہوں نے جمہور کا حلیہ نہ بگاڑا ہو, جنہوں نے آئین کا حلیہ نہ بگاڑا ہو, جنہوں نے آپ کے ادارے کا پی کا ترمیمی آرڈیننس کے تحت حلیہ نہ بگاڑا ہو, ہم ان قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ایک ٹائم لائن میری درست کر دیں, پھر میں کوثر صاحب کی طرف بڑھ جاتا ہوں. ایک ٹائم لائن میری درست کر دیں. ایسے موقع پر جب اس اجلاس میں شرکت کے لیے 14 ممبران کے نام دے دیے پاکستان تحریک صاحب نے, آپ بتائیے گا تحریک تحفظ عین پاکستان سے مشاورت کی گئی, اس کے بعد انکار کیا گیا, یا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جس پہ یہ بہارا کہا جاتا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے, اس کا پریشر کام آیا, ہوا کیا؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں رات 1 بجے تک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں, کہ کس کی عقل کام آئی اس موضوع پر؟ جی یوسف زئی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے یہ. جی
सॉरी मेरी थोड़ी सी वो आवाज मुझे ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, अगर आप kindly- मैं दोबारा सवाल कर देता हूँ। 14 अफराद का नाम दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि हम इस इजलास के अंदर, पार्लिमानी कमेटी के इजलास के अंदर जाएंगे, फिर क्या ऐसी वजह हुई? आपके अपोजिशन इत्तेहाद ने उन्हें मना कर दिया या उनका जो सोशल मीडिया है उसने मेरे मना ख्याल कर दिया? में इस पे ऐसे ही वो करने की कोई वो नहीं है। सिंपल सी बात है कि ये जब डिसाइड हुआ था उसके साथ ही आमिर डोगर साहब ने ये कंडीशनल तौर पर बताया था कि हम जो है ना आप हमें उसमें बाज़ाब्ता तौर पर, वो स्पीकर चेंबर भी गए थे, उन्होंने उनसे बात भी की थी इमरान खान साहब से। देखे, अगर आप वाकई संजीदा है पाकिस्तान के मसाइल में, अगर आप वाकई संजीदा है कि इस वक्त पाकिस्तान एक दौराहे पे आके खड़ा हो गया और हम सब ने अपनी अक्ल दानिश को इकट्ठा करके इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आप उस लीडर को क्यों नहीं दावत दे रहे या उस लीडर तक हमें रसाई क्यों नहीं दे रहे जिनकी 70% पाकिस्तान की आवाम की ताईद जिसको हासिल है जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, आप क्यों फिर उसके राह में सबसे बड़े रुकावट? ओके, मैं ये सवाल पूछ लेता हूं जी, मैं सवाल पूछ लेता हूं। संजीदा नहीं थे, ये खुद संजीदा नहीं थे इस मामले में। और हमें जब हम इमरान खान साहब से कंसर्न नहीं करेंगे तो हम क्या पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे? ऑलराइट, यूसुफ ज़ई साहब आपका शुक्रिया। मैं दोबारा आ जाता हूं।